وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی سمر عباس صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا بیان سن رہا تھا تو کمال انہوں نے دلائل سے بیان کیا، بہت ہی زبردست۔ ایک نعت خان نے نعت پڑھی، اس میں الفاظ کہے کہ جو کہتے ہیں ایمان ابو طالب پر بات کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو اس پر اس نے شعر کہا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جو ہے حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ تو انہوں نے پڑھایا، جو کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں تھے، ان کے ایمان پر بات کرتے ہیں، تو پھر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم سے نکاح پڑھایا؟ اگر ایسی بات ہے تو تم بھی پڑھا کے دیکھو اپنے نکاح کافروں سے۔ تو مولانا مفتی سمر عباس صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو سمجھایا، کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اہل سنت پہ ستیجوں پر مختلف ہی بات نہ کریں، کیونکہ جس وقت نکاح ہوا اس وقت نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اسی لیے جو ہے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہوا تھا، اسی لیے آپ اس پر بحث نہ کیا کریں، بات نہ کیا کریں۔ تو پھر ایک بات اور کہی کہ جناب ابو طالب کو آخری وقت نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کان مبارک لگا کر، کہ یہ حدیث ہے، انہوں نے فرمایا یہ حدیث ہے کہ کان لگا کر کہا کہ میرے چچا آپ میرے کان میں ہی کہہ دیں، میں اللہ کو گواہی دے سکوں۔ تو انہوں نے پھر بھی یہاں تک بات ختم کر دی، انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے اگرچہ پہلی بات تم نے کی ہے کہ نکاح اگر غیر مسلم نے نہیں پڑھایا، وہ مسلمان تھے، اگرچہ مسلمان تھے تو پھر اس وقت مرنے کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ کلمہ تم پڑھ لو تو میں گواہی دوں گا اللہ پاک کو۔ بات ایسی کیا کریں جو اہل سنت کے منہج کے مطابق ہو۔ کافی ان کو سمجھایا، کہا کہ آئندہ تم سوچو گے کہ ایسی بات کرنے سے یا پھر شعر پڑھنے سے پہلے، نعت پڑھنے سے پہلے علماء سے تصدیق کروا لیا کرو کہ یہ پڑھنا ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے۔ سنیت کو جگانے والے جناب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جناب پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بھی ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں، میں سنتا رہتا ہوں۔ اور یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے، مولانا مفتی سمر عباس صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سن جو تھے سنی سن سنا کے سنی، ان کو جگانے آئے ہمارے اہل سنت کے علماء اکابرین۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک بالکل ٹھیک ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں ہر مسلک میں موجود ہیں جو اپنے مسلک کے نام پر دھبا ہیں، تو ایسے ہی مولانا مفتی سمر عباس صاحب نے جو بات کی ہے کہ ایسے لوگوں نے ہمارے مسلک کو بدنام کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تاکہ میں یہی بات واضح کر دوں۔ آگے جو شعر نقیب پڑھے تو وہ پھر
علماء سے تصدیق کرائیں، اسٹیج پر بیٹھے علماء سے تصدیق کرائیں یا گھر سے ہی تصدیق کروا کے پھر پڑھیں۔ اللہ پاک سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب علماء کرام کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔